إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سورہ ابراہیم آیت نمبر 31. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی. گزشتہ خطبہ میں بے نمازی کا انجام بیان کیا گیا تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے بھی گفتگو کیجیے تاکہ
لوگوں کو ترغیب ہو کہ نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ گزشتہ خطبہ کا خلاصہ بیان کر کے نماز کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کفر ہے، اور آدمی اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ امامت پر کسی کو کھڑا کروں، اور جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آئے میں آگ کا شعلہ لے جاؤں اور ان کے گھروں کو ان سمیت آگ لگا کر جلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آتے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی نا، اس کا گھر بار تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک نماز کی، صرف عصر کی نماز جس کی فوت ہو گئی، اس کا گھر بار اہل و عیال تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جو ساری نہیں پڑھتا اس کا کیا انجام ہو؟ قیامت والے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہونا ہے۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ بے نمازی جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں اس کے ساتھ کون ہوں گے؟ کن کا ساتھ اسے نصیب ہوگا؟ جو بڑے بڑے بدماش اللہ کے نافرمان گزرے ہیں، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا بے نمازی۔ اور ائمہ کے نزدیک بے نماز شخص کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، اور بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا۔ اب آتے ہیں نماز کے فضائل کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ النور میں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ النور 56 نمبر آیت ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کا حکم مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا جو ذریعہ اور سبب ہے اس میں سے ایک نماز بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر۔ اور سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچا۔ نماز سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک انصاری صحابی اپنی لونڈی سے کہنے لگے پانی لاؤ تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ کے سکون حاصل کر سکوں۔ تو ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا تھا قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ۔ تو نماز سے راحت ملتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، دل کا اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اور جو بے نمازی ہیں انہیں سکون نہیں ملتا، وہ بے چینی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ساری زندگی پریشان ہی رہتے ہیں۔ اور نمازی آدمی ساری زندگی راحت اور سکون میں رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یعجب من الصلاۃ فی الجمیع، بلا شبہ اللہ تعالی
باجماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، تو جو نماز ادا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فی جماعت، جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی، فہو فی ذمۃ اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی حفاظت میں۔ صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ فمن اخفر ذمۃ اللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری توڑ دی، کبہ اللہ فی النار لوجہہ، تو اسے دوزخ کی آگ میں اوندھا ڈال دیں گے۔ مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے یہ، اس سے پتہ چلا کہ اللہ جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اللہ پھر سارا دن اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کی اس نے اللہ کی حفاظت کی، اللہ کی ذمہ داری کو توڑ دیا ہے، اور اللہ اسے جہنم کی آگ میں اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، یقیناً جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فإنہ یناجی ربہ، تو وہ گویا اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ اور جو 40 دن باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جس نے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، 40 دن تک، کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 چیزوں سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ براءۃ من النار، آگ سے آزادی، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ کسے؟ جس نے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، وبراءۃ من النفاق، اور نفاق سے بھی آزادی اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے اسے، وہ نفاق سے بھی پاک ہے اور جہنم کی آگ سے بھی اس کے لیے آزادی ہے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں اور خوشبو زیادہ پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے، وَهُوَ ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سجدے کی حالت میں آپ نے فرمایا لہذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کی۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی فرائض جو ہے نا مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو اللہ کے فرائض ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، حتیٰ احبہ،
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگا۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ نوافل پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگا۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ نوافل، فرائض کی ادائیگی۔ اور میرے بھائیوں، جتنا کوئی اللہ کے پھر قریب ہوگا، اللہ پھر اس کی ہر دعا قبول کرے گا کہ نہیں؟ جو اللہ سے طلب کرے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ اندازہ کریں، بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کے لیے مسجد میں لے کر آئیں، اسے نماز سکھائیں، نماز پڑھائیں۔ 3 سال تک اس بچے پر محنت کرنی ہے۔ جب 3 سال تک آپ محنت کریں گے تو پھر بچہ خود بخود نمازی بن جائے گا، اسے مارنے اور پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہیں پڑھتا، وَاضْرِبُوهُمْ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ اس کو نماز مار کر پڑھا۔ کسی اور کام کے لیے مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے اسے مارنے کی بھی اجازت ہے۔ پھینٹی لگاؤ اسے۔ ہمارے گھروں کے اندر بچہ سکول نہ جائے، ماں بھی ناراض، باپ بھی ناراض، ٹیوشن پر نہ جائے، ماں بھی ناراض، ماں شکایتیں لگائے گی، باپ آئے گا شام کو کہ آج ٹیوشن نہیں گیا، آج سکول نہیں گیا، لیکن کبھی ماں نے یہ بھی شکایت لگائی آج جس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز، ماں بھی نماز نہیں پڑھ رہی، باپ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ کیسے پوچھیں گے بچے سے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اور پھر فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کی عمر میں ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو، ایک ساتھ لیٹنے نہ پائیں۔ 10 سال کی عمر جب ہو جائے تو ایک ہی بستر کے اندر 2 بھائی 2 بہنیں نہ سو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا، اور اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی اور وہ بندہ روزانہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا حل یبقا من دارنہ شیء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج ہر کوئی بندہ پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے۔ میرے بھائیوں، نماز جو ہے نا، یہ ہماری مشکلات کا حل نماز کے اندر موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اذا حازبہ امر صلی، آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ نماز، ابو داؤد شریف میں روایت، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ مشکل آئی ہے نا، ہم لوگوں کے آگے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یار یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے۔ کبھی اللہ کے حضور بھی آ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کے آگے اپنی اس مشکل کو رکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ انسانوں کے پاس جاتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، اور کبھی اللہ کے پاس بھی آئیں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے گا، کسی کو بتائے گا بھی نہیں۔ رشتہ دار سے آپ نے کچھ پیسے لے لیے ہو تو سب کو بتاتا پھرے گا نا، فلاں مشکل وقت میں اس کے کام آیا تھا۔
میرے بھائیوں، میں اسی مسجد کے آج وہ ساتھی نظر نہیں آ رہا مجھے، جمعہ پڑھتے ہیں، ان کا ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ میں اور وہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اپنا ذاتی واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نوکری ختم ہو گئی، مسائل کا شکار ہو گیا، اور ادھر بیوی کے ہاں بچے کی ولادت بھی قریب آ گئی، پریشان تھا کیا کروں۔ جس ڈاکٹر کے پاس بیگم کو چیک اپ کے لیے لے جایا کرتا تھا، ڈاکٹر نے کہا، اس خاتون ڈاکٹر نے کہا کہ چند دنوں کے بعد بچے کی ولادت ہونے والی ہے، 30 سے 35 ہزار روپیہ خرچہ ہو۔ وہ کہتا میں بڑا پریشان، کس سے کہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نا مسجد ربانی چلا گیا، اور 11-12 بجے کا ٹائم تھا، میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا، کیا ادا کی؟ 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں بیوی پریشان بیٹھی ہے، بچے کی ولادت قریب ہے، کیا کروں، تیرے علاوہ میں کس کے در پر جاؤں۔ کہتا میں رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، حافظ ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ادھر دروازے سے گھر سے مسجد میں آئے، اور وہ کہتا ہے میں ایسے دعا کر رہا تھا تو میرے اس دونوں ہاتھوں کے اندر 70,000 روپیہ رکھ۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے کہا حافظ صاحب میرے پاس لوٹانے کے پیسے نہیں ہیں، میں کب کیسے لوٹا۔ وہ کہنے لگے میں تیرے کو منگے نہیں واپس، تو جا تے بچے دا عقیقہ بھی کرنا ہی، بچے دا عقیقہ بھی کرنا۔ مسجد میں آ کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے پیسے دیے کہ نہیں؟ اللہ پھر بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جس کا حل اللہ کے پاس موجود نہ ہو۔ پڑھے بخاری شریف، مسلم شریف، جریج ولی کا واقعہ کئی بار آپ سن چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی ہے، 3 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک بچہ جس کا ذکر آج کے موضوع کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جریج ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اپنے بستی سے الگ ہو کر ایک جنگل کے اندر اپنی جھونپڑی بنائی، وہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا۔ ایک دن اس کی ماں اس کو ملنے کے لیے آئی، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، ماں آوازیں دیتی رہی، لیکن دل میں سوچا کہ نماز ادا کرنے کے بعد امی جان کی بات سنوں گا، اور ماں انتظار کر کر کے واپس چلی گئی۔ نماز جب فارغ ہوئے تو دیکھا تو ماں جا چکی تھی۔ اگلے دن پھر نماز پڑھ رہی تھی، اور اس حدیث پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نفل پڑھ رہے ہوں، نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ آواز دیں تو نفل نماز توڑ کر ان کی بات ماننی ہے۔ تو اگلے دن ماں پھر آئی، پھر نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، ماں آوازیں دیتی رہی، لیکن دل میں یہی سوچا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ماں کی بات سنوں گا۔ ماں پھر انتظار کر کر کے چلی گئی، تیسرے دن پھر ماں آئی، اور اتفاق سے تیسرے دن بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور یہی دل میں سوچا کہ نماز مکمل کر کے ماں کی بات سنوں گا، اور ماں انتظار کر کر کے واپس چلی گئی، اور ماں ناراض ہو گئی، اور جاتی دفعہ زبان پر ایک بد دعا نکل آئی اس کی، کہنے لگی اور جریج تم مرنے سے پہلے ایک فحشہ بدکار عورت کا منہ دیکھ۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی جھونپڑی کے اندر ایک عورت آئی، اس نے برائی کی دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں، عبادت کے لیے یہاں رہتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس وہاں سے نکلی، آگے ایک چرواہا تھا، اس سے منہ نے کالا کیا، کچھ دنوں کے بعد حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہوا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ غصہ بہت زیادہ تھا، بچہ پیدا ہوا نا تو لوگوں نے کہا تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کس کا ہے؟
کہنا وہ جریج ولی جو ہے نا، جریج اس کا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا اس لیے جنگل میں یہ جھونپڑی بنائی ہے، یہ خیمہ اس لیے لگایا، یہ کام کرتا ہے۔ ہم بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ جو یہ الزام لگا رہا ہے یا الزام لگا رہی ہے کہ واقعی وہ سچا الزام ہے یا نہیں۔ لوگ گئے اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دی، پکڑ لیا اسے، قاضی کے سامنے پیش کیا۔ اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا جی یہ عورت کہہ رہی ہے بچہ تمہارا ہے۔ او ہو، پھر یاد آؤ اماں جی کی بد دعا لگ گئی، اماں جی کی بد دعا لگ گئی۔ اسے پھر سمجھ آئی کہ یہاں پر اس مشکل کا حل صرف نماز میں ہے۔ کہنے لگے دعونی حتی اصلی، مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ میں نماز پڑھ لوں۔ فصلی، پس اس نے نماز پڑھی۔ فلما انصرف آت الصبی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کے پاس آئے۔ فطعن فی بطنہ وقال، اور اس کے پیٹ پر مارتے ہوئے کہا یا غلام من ابوکا، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ قال فلان الراعی، اس شیر خوار بچے نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اور کبھی شیر خوار بچے بھی بولے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ مشکل میں تھا نا، الزام لگ رہا ہے ایک اچھے بندے پر، نیک بندے پر، ایک ولی پر الزام لگ رہا ہے۔ وہ کسی کے در پر نہیں گیا، کسی قبر پر نہیں گیا، کسی مزار پر نہیں گیا، اس نے وہی کہا مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے حل نکال دے، تو ہی مشکلوں سے نکالتا ہے۔ میں جو ہے نا وہ معافی مانگتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بات نہیں سن سکا۔ 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہ بچہ شیر خوار بچہ، چند دن کا بچہ، اس کے پیٹ میں اس نے ہاتھ مارا تو وہ بچہ بول پڑا کہ میں فلان چرواہے کا بیٹا۔ یہ ہے نماز کے اندر طاقت۔ ہر مشکل کا حل کیا ہے؟ نماز۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نا خچر پر، دمشق سے دیوانی ایک علاقہ ہے وہاں تک سواریاں لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے۔ اس کو بٹھا لیا، اسے لے جا رہے تھے۔ وہ آدمی اس کو لے جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے کہا کہ اس راستے پر نہیں جانا، اس راستے سے یہ ذرا قریب پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگا یار مجھے یہ راستے کا علم نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں تم اس راستے پر چلو، مجھے تو علم ہے نا، مجھے بڑی جلدی ہے۔ چنانچہ وہ ایک غیر معروف راستے سے لے کر اس کو چل پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب آگے آیا تو دیکھا بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک وادی کے اندر وہ جو سوار تھا وہ نیچے اترا، اس نے خنجر نکالا اور میری طرف بڑھا، میں آگے آگے وہ پیچھے پیچھے۔ میں نے اسے کہا میری خچر لے لو، میرا سامان لے لو، سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں قتل بھی کرتا ہوں، سامان تو میرا ہے ہی، جب میں تجھے قتل کر دوں گا خچر بھی میری، سامان بھی میرا۔ وہ کہتا میں آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، بڑا پریشان۔ اچانک میرے ذہن میں آیا اللہ کے آگے دعا نہ کرو۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے بھائی تو مجھے قتل کر لینا، مگر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، لیکن جلدی پڑھنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز شروع کی لیکن موت میرے سر پر کھڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پڑھنا کیا ہے۔ نماز پڑھتا رہا لیکن اوپر خوف، موت کا خوف۔ میں اللہ سے کہتا رہا یا اللہ میں کیا کروں، کون سی دعا کروں؟ وہ کہتا ہے یہ آیت بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ آیت میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، میں اس آیت کو پڑھتا جا رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا جلدی نماز مکمل کرو۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نماز مکمل کی، ایک گھڑ سوار تیز ترین گھوڑے پر آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آتے ہی اس ڈاکو کے سینے میں پیوست کیا، آر پار ہو گیا، وہ وہی موقع پر دم توڑ گیا، مر گیا۔ وہ کہتا ہے وہ جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو فریاد رسوں کی فریاد، جو تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ تم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں،
اور مشکلوں کا حل کیا ہے؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہماری مشکلات؟ یہ ہمارے جو مسجد کے اندر آئمہ ہیں، خطبہ ہیں، کیا ان کی جو ہے نا وہ معاوضہ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی پریشان دیکھا کبھی آپ؟ لوگوں کے آگے گڑ گڑاتا، کچھ ایسے ہوتے بھی ہیں، کبھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا دیکھا ہے آپ؟ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک آدمی ادھر پنڈی والی سائڈ پر ایک فقیر کو انہوں نے پکڑا، وہ کہنے لگا کہ میں 1,00,000 روپیہ روز مہینے کا کم از کم 1,00,000 روپیہ بناتا ہوں۔ انہوں نے بتایا اس کی 50 ایکڑ زمین ہے، کئی گاڑیاں ہیں، 50 ایکڑ کئی پلاٹ اس نے بنا لیے ہیں، اور مانگ رہا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا۔ تو جو اللہ کے ساتھ تعلق جس کا نہیں ہوگا وہ مانگتا پھرے گا، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، جو نمازی آدمی ہو، اس کی زندگی پرسکون زندگی ہے، راحت والی زندگی ہے، چین والی زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے۔ اسے پتہ ہے جب بھی مشکل آئے گی میں نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور یقیناً جب آپ یقین کے ساتھ نماز ادا کر کے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، میں نے تو ابھی 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، کئی ایک واقعات ہیں، آپ اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کر کے یقین کے ساتھ اللہ سے جو مانگیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو عطا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ عہد کریں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑ، نماز کے ساتھ ساتھ اگر اللہ توفیق دے نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔